السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع کفار مشرکین ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا ہے انجام۔ ان کا انجام کیا ہونا ہے؟ 8 نکات ہیں جی۔ پہلا نقطہ ہے بڑا ہی اہم، 10 نمبر آیت سے بے ایمان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں 10 نمبر کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے عذاب دردناک، المناک عذاب۔ تو جو بھی بندہ ایمان نہیں لاتا اور ایمان لا کے اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے لیے یہ وعید ہے، یہ بات ہے یہاں پہ، یہ بڑی اللہ نے کلیئر کی ہے کہ اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا ہے۔ زندگی میں جو چیزیں ہیں، قیامت والے دن جس چیز کا وزن ہونا ہے وہ ایمان کے بعد کی بات ہے۔ جس کا ایمان نہیں ہے اس کے لیے تول ہی قائم نہیں کیا جائے گا، اس کا وزن ہی کیے جائیں گے۔ حبطت اعمالہ، سب اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے، زیرو سے ضرب ہو جائے گی۔ جب یہاں ہم نے چھوٹا سا ملازم رکھنا ہو، کہیں کچھ بالکل کوڑا اٹھانے والا ہو، تو ہم چاہتے ہیں وہ ایماندار ہو، بے ایمان نہ ہو، 7 چیزیں نہ لے جائے، کچھ اور نہ کرے۔ بے ایمان ہمیں یہاں پہ بالکل پسند نہیں کہ اللہ نے بے ایمانوں سے جنت بھرنی ہے، ایسا نہیں ہونا۔ دوسرا نقطہ ہے گمراہی کا وبال انہی پر پڑے گا، جو کرے گا اسی پر پڑنا ہے، کسی دوسرے نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ یہ 15 میں اللہ ہے کہ کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ تو جو گمراہ ہوا تو گمراہ ہوا اپنے برے کو، کیا اس اپنا ہی ہے، اپنے اوپر ہی وبال ہے۔ تو ہر ایک سے جو باز پرس ہونی ہے نا جی، وہ فردن ہوگی۔ کیا ہے؟ فرد، ہر ایک سے۔ قانون نے جزا و سزا کا اہم جز یہ ہے، جو کرے گا وہی بھرے گا، جو کرے گا وہی بھرے گا، اور جتنا کرے گا اتنا بھرے گا۔ تو دنیا میں بھی یہی کچھ ہے کہ جو جتنا کرتا ہے اتنا بھرتا ہے۔ آپ 1 کلہ زمین لگا کے 10 کلے تو نہیں گندم کاٹ لیتے، جتنا آپ نے کیا ہے اتنا ہی ہے۔ اچھا، یہاں پھر ہوتا ہے کہ کہیں کچھ لگ گیا، اپنا الزام کسی کے ساتھ ٹھوک دیا، وہاں پہ پہلی بات ہے جو کرے گا وہ بھرے گا، اور جتنا کرے گا اتنا بھرے گا۔ ایک کے گناہ کا بار کسی دوسرے کی طرف منتقل نہ ہوگا، اور جتنا کسی کا گناہ ہوگا اتنی ہی سزا ملے گی، نہ سزا زیادہ ملے گی نہ سزا کم ملے گی۔ تو کوئی شخص اپنے گناہ کا بوجھ معاشرہ یا سب پر ڈال کر بری ضمع نہ ہو سکے گا، بلکہ ہر کوئی اجتماعی جرم میں بھی اپنے حصہ کی سزا پائے گا۔ اور پھر جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح خوب سے جاریہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کا بھی کریڈٹ آنے ہیں، لیکن کوئی برا کام کیا ہے، کوئی ایسی چیز کی ہے جو غلط ہے اور غلطی پہ لوگ چل رہے ہیں، اور وہ جب تک چلتے رہیں گے اس برائی میں سے بھی ڈیبٹ آتے رہیں گے، وہ بھی آپ کے اعمال میں حصہ وہ ہی نہیں اٹھا رہے، چونکہ جس نے شروع کیا تھا اس کو اس کا حصہ رسدی ملنا ہے۔ تیسرا نقطہ جی آیت نمبر 22 میں سے کہ جس نے بھی کسی غیر اللہ کو معبود ٹھہرایا، الہ نہ کوئی بھی معبود جو اللہ کے علاوہ ٹھہرایا، اس کی عبادت کی، اسے توقع رکھی، اس سے امید رکھی کہ یہ غیب سے مدد کرے گا، تو کیا ہوگا؟ قیامت میں مذمت کیا ہوا بے بس ہو کر رہے گا، مذمت کیا ہوا، کنڈیمڈ اور مفضولہ، بے بس ہو کر، اس کا کوئی زور نہیں ہوگا، سب اس کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ جس شخص نے بھی غیر اللہ سے توقعات وابستہ کی تو وقت ضرورت تو مصیبت اس کی کچھ مدد نہ وہ کر سکیں گے، تو وہ شخص بے بس اور حیرت و یاس کی تصویر ہوگا۔ تکیہ تھا جن پر وہی پتے ہوا دینے لگے، پتہ لگا جس سے توقع کرتے تھے وہ خود ٹنگے ہوئے ہیں، ان تو کسی کی کیا خاک مدد کرنی ہے انہوں نے، تو اس لیے مضموم بھی ہوگا اور مخذول بھی ہوگا، بے بس ہوگا، لاچار ہوگا۔ اور پھر یہی بات آیت نمبر 39 میں آ رہی ہے، چوتھا نقطہ، ملامت زدہ بھی ہوگا، راندہ درگاہ بھی ہوگا، اور جہنمی بھی ہوگا۔ اس لیے کوئی ایسا چانس نہیں لینا جی ہم یوں کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، کسی قسم کا چانس نہیں لینا۔ اس میں بھی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود ٹھہراتا ہے، اس بات اس کو سمجھتا ہے کہ یہ کچھ اس کے لیے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملوماً مدحورا۔ وہ یہاں پہ ملامت زدہ بھی ہوگا، اور پھر دھکیلا ہوا، اس کو دھکے دے کر اس میں پھینکا جائے گا۔ یہ بڑی سخت بات ہے، یہ دہر سے ہے۔ دہر کہتے ہیں ذلیل کرنا، دھکے دے کر نکالنا، دھکیل کر اس کو پھینکنا اس چیز میں۔ تو یہ جہنمی کے لیے اللہ نے، اور پھر کس شیطان کو بھی اللہ نے جیسے نکالا جنت سے، جب اس نے انکار کیا سجدے کا، وہاں بھی یہی لفظ آ رہے ہیں، اس کو دھکیل کر ملامت زدہ کر کے نکال دیا گیا۔ تو ہم نے اس سے بچنا ہے، کسی درجے میں چانس نہیں لینا۔ پھر 5واں جی 49 نمبر میں سے دوبارہ زندگی لازم ہے۔ 49 میں یہ بات آ رہی ہے کہ تم سمجھتے ہو ہڈیاں ریزہ ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا۔ اور پھر اگلی میں ہے کہ تم پتھر کی ہو یا لوہے کی ہو، یا یہ اگر میں پہلی دفعہ جیسے پیدا کیا تو دوبارہ پھر
تمہیں پیدا کرے گا. اور یہ قرآن مضمون میں بار بار ہے. یہ سورہ صبح کی آیت 7 میں بھی ہے, سورہ یاسین کی 70 79 میں بھی ہے, اور بھی باقی جگہ بار بار ہے. کیونکہ قرآن کے 3 ہی موضوع ہیں, اللہ, توحید, رسالت اور آخرت. اور آخرت ہے ہی, نہیں تو یہ کہاں پہ نامہ اعمال اور دنیا میں جو اچھے کام کرتے ہیں جو برے کرتے ہیں کب ملنا ہے. تو یہ دوبارہ ہونا ہی ہے. اور ویسے بھی جب ہم پہلی دفعہ پیدا ہو گئے, جب کہ وجود نہیں تھا, تو دوسری دفعہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پیدا ہونے میں. چھٹا نقطہ, یہ پکارے جانے پر فوراً حکم کی تعمیل کرو گے 52 نمبر میں. اور اسی کے ساتھ تیسرا 7واں نقطہ جی, تعمیل بھی کرو گے اور اللہ کی تعریف بھی کرو گے. اور دنیا کی زندگی فقط چند لمحات نظر آئے گی. دنیا میں جو کرے یا 100 سال زندہ رہ گئے, جتنی دیر رہ گئے, چند لمحے. یہ بڑی اہم آیت ہے, اس کو دیکھیں کہ وہاں پہ یہاں تو بڑی باتیں کرتے ہو, تڑ کرتے ہو, یہ ہوا یہ ہوا, لیکن وہاں کیا ہوا ہے, وہاں پہ تعمیل بھی کرو گے اور بڑی اللہ کی تعریف بھی کرو گے, حمد بھی کرو گے. اور پھر قرآن میں اس چیز کا سورہ بقرہ کی آیت اس میں دیکھیں 259 میں, تو حضرت عزیر کا واقعہ آ رہا ہے, 100 برس تک سوئے رہے, مرے رہے. تو پھر اللہ نے جب اٹھایا تو پوچھا کتنی دیر, تم نے کہا 1 یوم یا اس سے بھی کچھ. یہی سابق خاف کے واقعہ میں, یہی باقی جگہ دوسرے کئی جگہ قرآن میں آئے. تو انسان زندگی کو چند لمحے کی زندگی سمجھے گا. زندگی بہت قلیل ہے, اس میں سے ہم نے یہ ایسے ہی جیسے پرچہ دینا ہے تو 3 گھنٹے کا پرچہ بہت قلیل ہوتا ہے. نمبر ساری عمر ساتھ چلتے ہیں, اس کے مطابق ہی فیصلے ہوتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.